غدی مزاج یا گرم مزاج یا صفراوی مزاج کے مجموعی نفسیات میں سے غصہ اور غم ہے۔ پھر آگے جب ہم اس کے مرکب مزاج بتائیں گے تو پھر ادھر ہم تعین کر دیں گے کہ غصہ کا تحریک کیا ہے اور غم کا کون سا۔ اور اسی طرح صفراوی مزاج کے مجموعی نفسیات میں سے تجربات و مشاہدات اور سائنس ہے۔ یعنی اس طرح کے بندے کا دل کرتا ہے کہ میں گھوموں پھروں، دنیا دیکھوں، اور تجربات اور سائنس کو سمجھتا بھی ہے اور اس میں شوق بھی رکھتا ہے۔ اور ان کا حاصل یہ ہے غصہ اور غم کا کہ اگر اسے کوئی کام سونپا جائے تو وہ اسے ٹھیک طریقے سے کرتا ہے اور اس کے کرنے میں شوق رکھتا ہے۔ یعنی ایسا بندہ لاپرواہ نہیں ہوتا بلکہ پروادار ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے کوئی نظامت وغیرہ انتظام کا سونپ دے تو اسے وہ ٹھیک طریقے سے پھر نبھا سکتا ہے۔ یعنی اس کے مزاج میں اس طرح کا ہوتا ہے۔ کسی بندے کا یہ مزاج ہو تو اسے اس کا پتہ چلتا ہے۔ کئی بندوں کو میں نے اس طرح بتایا کہ آپ کے یہ نفسیات ہوں گے، جن میں سے تجربات، مشاہدات، سائنس کا میں نے بتایا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس طرح جگر کا پھر ابر خادم غدود ہے، یا یوں بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ غدود دو قسم پر ہے۔ غدود جاذبہ، یہ صفرا یعنی خلط صفرا کو یا اپنی خلطوں کو پیدا کر کے اور اسے جذب کر کے خون میں شامل کرتا ہے۔ اور غدود ناقلہ، یہ فضلات اور یا یوں کہوں کہ صفرا پیدا کر کے خارج کرتا ہے۔ تو غدود جاذبہ یہ خلط صفرا کو خون میں شامل کرتا ہے اور اسے جذب کرتا ہے۔ تو اس صورت میں جب غدود جاذبہ تیز ہو تو جسم سے فضلات وغیرہ کا اخراج پھر کم ہو جاتا ہے۔ پیشاب یا بڑا پیشاب وغیرہ اس میں کمی آتی ہے، پھر بندے کو پتہ چل جاتا ہے اور معالج بھی یہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ اگر طالب علم ہو تو پھر آگے یہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں۔ اور غدود ناقلہ یعنی نقل کرنا، وہ غدود جو جسم سے زائد مواد کو باہر پھینک دیتا ہے۔ غدود جاذبہ کا مثال جیسے تیلی اور لبلبا، اور غدود ناقلہ جیسے پستان ہو گیا، مثانہ ہو گیا اور گردے، انہیں جو عضلات کو یا خلط کو خارج کر دیتا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے بندے کو۔ تو پھر غدود دو قسم پر ہے، غدود جاذبہ، غدود ناقلہ۔ اس کا بھی آگے پھر ہم مزاج بتائیں گے۔ غدود جاذبہ 4 نمبر یعنی غدی عضلاتی تحریک میں تیز ہوتے ہیں، اور غدود ناقلہ 5 نمبر یعنی غدی اعصابی میں پھر کام بجا لاتے ہیں۔ پھر غدود کا مقام یعنی جسم میں یہ کدھر ہے، تو سب سے اوپر اعصاب ہوتے ہیں، پھر اس کے نیچے غدود ہوتے ہیں، اور پھر سب سے نیچے عضلات ہوتے ہیں۔ اور غدود کا کام کیا ہے، تو جگر اور اس کے خادم یعنی جو جال جسم میں پھیلا ہوا ہے، تو غدود کا کام یہ وزیر خوراک ہے جگر، تو جسم کو خوراک پہنچانا، جسم کے اعضاء کو۔ اور اعضاء جب خوراک کرتے ہیں تو کچھ فضلات بھی پھینکتے ہیں، تو پھر ان فضلات کو ادھر سے لا کر خارج کرنا، تو یہ غدود کا کام ہے، یہ وزیر خوراک ہے۔ تو غدود مطلب جسم کے پورے اعضاء کو خوراک پہنچانا اور پھر ادھر سے وہ فضلات کو نکالنا، یہ بھی تعبیر اگر ہم کر دیں تو درست ہوگا۔ اور اگر کوئی ثقیل چیز آ جائے تو معدے میں اور ہضم اس کا مشکل ہو تو جگر اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس ثقیل چیز پر صفرا پھینک پھینک کر اسے ریزہ ریزہ کر کے ہضم کر دیتا ہے۔ جگر والا مزاج یعنی صفراوی یا گرم مزاج والے کا پی ایچ نارمل ہوتا ہے۔ یعنی نارمل پی ایچ میں نے بتایا تھا کہ 7.5 یا 7.35 یا کسی نے 7 بھی بتایا ہے، تو یہ نارمل پی ایچ ہوتا ہے۔ تو جگر گرم مزاج والے کا پی ایچ وہ نارمل یعنی 7.5 یا 7.35 یا 7 پورا یہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے اب کی بتائی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گے، اور کلپ آپ کو سمجھ آئے گا تو انشاءاللہ آپ اسے لائک کریں گے اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، موبائل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ 0331 915 33 22 یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس مزاج کے متعلق آگے جو باتیں ہوں گی تو وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی بس اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔